اس مسئلے کا تعلق کراچی کے کچرے اور گندگی سے ہے، اور یہ ایک تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا نام ظفر عباس ہے، جے ڈی سی فاؤنڈیشن، جس نے کچھ عرصہ قبل جنید جمشید صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے ساتھ مل کے کراچی میں کچرا صاف کرنے کی مہم شروع کی تھی، اور اب جو ظفر عباس صاحب ہیں یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کے کراچی میں مظاہروں کا پروگرام بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کراچی شہر میں جو کچرا ہے یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، کچرے کے پہاڑ بن چکے ہیں کہ اب اگر ہم سڑکوں پہ نہ آئے تو ہماری اس کچرے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تو ظفر عباس صاحب سے صرف 3-4 منٹ کی بات کریں گے۔ السلام علیکم ظفر عباس صاحب۔ جی السلام علیکم۔ ظفر صاحب یہ بتائیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ چائنیز کمپنی کو بھی لے آئی ہے کراچی میں، اور اس کے ٹرک بھی کچرا اٹھانے کے لیے کراچی پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود آپ مطمئن نہیں ہیں اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ جھاڑو اٹھا کے سڑکوں پہ آئیں گے، تو یہ آپ کیوں مطمئن نہیں کہ ایک چائنیز کمپنی آ گئی ہے کراچی میں اور اس نے شروع کر دینا ہے 1-2 دن میں اپنا کام بھی شروع کر دینا، آپ اتنے غیر مطمئن کیوں ہیں؟ اب جب مشینیں کل ہم نے دیکھی ٹی وی کے اوپر تو وہ اتنے بڑے بڑے ٹرک آئے ہوئے ہیں، آپ کے کراچی کی 35% آبادی اسلم ایریاز ہے، پتلی پتلی گلیاں ہیں، بندہ نہیں گزر سکتا ان گلیوں سے، آپ وہاں پر اتنے بڑے ٹرک کیسے لے کر جائیں گے؟ ان کا اسٹاف کیسے اندر جائے گا وہاں پر؟ کیسے وہ گاڑیاں چلیں گی؟ ان تمام باتوں کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جا رہا ہے۔ ہم وہ واحد ادارہ ہیں جو حقیقت میں مبنی کام کرتے ہیں اور روڈ پہ اترتے ہیں۔ ہم نے 60 سے 65 لاکھ روپے خرچ کیے، ایک ڈمپر کا رینٹ ایک دن کا 25 سے 30 ہزار روپے ہوتا ہے، چھوٹے ڈمپر کا رینٹ 16 ہزار ہوتا ہے، اس کے علاوہ بڑی بڑی مشینیں جو کچرا اٹھانے نالا صاف کرنے والی، سر ایک دن کا 4.5 سے 5 لاکھ روپے کوئی این جی او خرچ کر دے شہر صاف کرنے پہ۔ 15 دن کی مہم تھی اور مقصد صرف ایک تھا، اپنی سوئی ہوئی سندھ گورنمنٹ کو جگانا تھا۔ ہم بڑے خوش ہوئے اس مہم کے بعد کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہم سے مل لیے، جی ہم سڑکیں بنائیں گے حسن اسکوائر سے لے کر اور صفورہ تک، ہم باقی شہر کی سڑکیں بنائیں گے، ہم صفائی کریں گے۔ اگلے دن صبح 8 بجے وزیر اعلیٰ صاحب دورے پہ نکل آئے، وہ ہوٹل پہ ناشتہ کر رہے ہیں اور جی گندگی کا دورہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بولا کہ ہمیں بھی بلایا جائے گا اجلاس میں، لیکن اس کے اگلے دن ایک دن یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد میرا شہر آپ چلیے، آج کیا فیڈرل بھی ایریا، کیا منوزد نارتھ نظام آباد، آپ کون سے علاقے میں چلیں گے؟ آپ خود مطلب میں کل قائم علی شاہ صاحب کے ایک ریلیٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے بولا کہ کلفٹن میں میرے گھر جو A+ ایریا ہے اس کے نیچے اتنی غلاظت ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ یار میرے بچے کس بدبو میں پل رہے ہیں، کس غلاظت میں پل رہے ہیں۔ دیکھیں ہم ہرگز آپ اس شہر کے ساتھ تماشا تو نوٹ کریں ذرا، سر آپ کو بسیں چلانی تھی، 100 بسیں چلانی تھی، آپ کو 200 بسیں چلانی تھی، آپ نے گرین بس کے نام سے پورا شہر کھود دیا، سرجانی سے لے کر ٹاور تک، اور کروڑوں اربوں روپے کا برج بنا رہے ہو آپ۔ اور بھائی اس اربوں روپے کی آپ اور بسیں لے لیتے اور کراچی کے تمام روٹوں کو کور کر لیتے۔ ہم اب اترنے جا رہے ہیں روڈوں میں دوبارہ، ہمارے ساتھ تمام ادارے ہیں۔ آپ کراچی میں اگر ڈاکٹروں کی بات کریں گے نا، میں ڈاکٹروں کی پوری ٹیم لے کے اتروں گا، میرے ساتھ پولیس والے ہوں گے، میرے ساتھ رینجرز والے ہوں گے، جو یہاں رہتے ہیں وہ سب لوگ ہوں گے، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، وکیل، اور ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہم ہر بڑے ادارے کے دفتر کے باہر، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن ہو، چاہے وہ بس اسٹاپ ہو، چاہے وہ ہماری معزز عدلیہ ہو، ہم اس کے باہر ایک سائڈ پہ ایک کونے پہ وہ جھاڑو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اگر آج اس ترقی پذیر اس دور میں کہ جب دنیا چاند اور ستاروں پہ پہنچ گئی، ہمارے گھروں کے باہر ٹنوں کے حساب سے کچرا پڑا ہے، میں اپنے گھر کے خاکروب کو 2000 روپے دیتا ہوں کچرا اٹھانے کا، وہ کچرا میرے گھر سے ریسیو کرتا ہے اور میری گلی کونے پھینک دیتا ہے، کہتا ہے کیونکہ آگے جانے کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ بھائی ہمارے شہر سے کیوں کھیل لو؟ پورا کراچی شہر گٹر کا پانی پیتا ہے، ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ 8000 روپے نا، وہ بھی 2000 روپے کا پانی خرید کے پیتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ پوری انڈسٹریل ایریا کا فضلہ، جتنا فضلہ ہے وہ سمندر میں گر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ فضلہ کیوں جا رہا ہے۔ جو لوگ بھی بیچارے بورنگ کر کے پانی پی رہے ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہو رہے ہیں، آدھے سے زیادہ کراچی شہر ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کئی ہزار لوگ لے کے نکلیں گے اور روزانہ نکلیں گے، یہ ہمارا کوئی دھرنا ورنا نہیں ہے، ہم 2 گھنٹے کی مہم ڈیلی رکھیں گے۔ کبھی ہمارے ساتھ اسٹیل مل کے ملازمین ہوں گے، کبھی پاکستان مشین ٹول فیکٹری کے ہوں گے، کبھی حبیب بینک کے ہوں گے، کبھی فلاں، ہر بندہ، کیونکہ آپ نے اس شہر کے لوگوں کو بھنگی مطلب ہماری اوقات تو دیکھیں، ہم اسپتال جاتے ہیں تو کچرے کے اندر سے، پرسوں زرداری صاحب گئے ملنے کے لیے ڈاکٹر آسن سے تو گٹر کا گھٹنوں پانی میں سے گزر کے گئے، تو کل جا کے کارڈیو اسپتال کی صفائی ہوئی ہے جو کہ سب سے بڑا اسپتال ہے پورے سندھ کا۔ ہمیں تو کچرے کے اوپر آپ نے لا کے بیٹھا دیا، ہم گٹر کا پانی پی رہے، ہمیں بجلی کے نام پر کے الیکٹرک کے دفتر میں جب جا کے غریب آدمی جاتا ہے کہ میرے گھر میں بجلی یوز ہوئی ہے 2000 کی بل کیوں بھیجا 1.5 لاکھ کا، تو وہ شخص ایسے بدتمیزی سے بات کرتا ہے اندر جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اگلا بل جب آتا ہے اس میں اتنی بڑی ہتکڑی کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ یہ ہماری عزت ہے کراچی والوں کی کہ ہمارے گھر میں جو بل آئیں گے ان پہ ہتکڑی کی تصویریں بنی ہوں گی، کچرے کے ڈھیر میں ہم رہ رہے ہیں، اسکول میں جاؤ ٹیچر سرکاری اسکول میں ڈنڈے لے کے بیٹھے ہیں، سیاسی بھرتیاں ہیں، ان کو خود نہیں پڑھنا آتا، بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ یہی آپ پنجاب چلے، جنت بنا دیا ہے پنجاب کو۔
وہاں کی سڑکیں دیکھیں, وہاں کی روڈیں دیکھیں, وہاں کا تعلیمی نظام دیکھیں, وہاں کے اسکول دیکھیں, وہاں کی ڈسپینسریاں دیکھیں. جی بہت بہت شکریہ صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کے لہجے میں تلخی کچھ زیادہ بڑھتی جا رہی تھی, اس لیے میں نے آپ کا شکریہ کر دیا.